اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انڈسٹریل ریجنز اور انڈسٹریل ڈسٹریبیوشن آف میجر انڈسٹریز کے بارے میں ہم آپ کو کچھ جانکاری دیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, industrial regions emerge when a number of industries are located close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe, and Eastern Asia. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. اور پیارے بچوں، ہندوستان میں بالکل بہت سے انڈسٹریل ریجنز ہیں. فار ایگزامپل ممبئی پونے کلسٹر، بنگلور تامل ناڈو ریجن، ہگلی ریجن، احمد آباد بروڈا ریجن، چھوٹا نگر یا چھوٹا ناگپور انڈسٹریل بیلٹ، وشاکھاپٹنم گنٹور بیلٹ، گورگاؤن دہلی میرٹھ ریجن اینڈ دا کولم تھریونتھپورم انڈسٹریل کلسٹر. These are the some regions in India. اب ہم دیکھیں گے کہ جو یہ میجر انڈسٹریز ہے ہم اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دا ورلڈس میجر انڈسٹریز آر دا آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری, دا ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ دا انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری. یعنی دنیا میں جو میجر انڈسٹریز ہیں وہ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، دوسرا ہے دا ٹیکسٹائل انڈسٹری، اور تیسری جو ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری. تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے، اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سن رائز انڈسٹریز بھی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹریز ہے، آج بہت کچھ اس انڈسٹریز پر ڈپینڈ ہے. وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو جو ملک جہاں آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لوکیٹڈ ہیں وہ ہیں جرمنی، یو ایس اے، چائنا، جاپان اینڈ رشیا. اسی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹریز is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, جاپان اینڈ تائیوان. اسی طرح جو میجر ہبس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹریز ہیں وہ ہے سلیکان ویلی آف سینٹرل کیلیفورنیا اینڈ دا بنگلور ریجن آف انڈیا. تو اب ہم الگ الگ ان کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو دیں گے. سب سے پہلی جو میجر انڈسٹریز ہے وہ ہے آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری. تو ہم نے کل کے سبق میں پڑھا ہے کہ جو انڈسٹریز ہے سب سے پہلے اس کے لیے جو را مٹیریلز ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم اس سے پروڈکٹس نکالتے ہیں. تو جو the inputs for the industries include raw materials such as iron ore, coal and limestone. یعنی اس کی جو را مٹیریلز ہوتے ہیں وہ ہے آئرن اور کول اینڈ لائم سٹون، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کی لیبر ہونی چاہیے، کیپٹل ہونی چاہیے، سائٹ ہونی چاہیے،
اور دوسری چیز یعنی مارکیٹ ہونا چاہیے, واٹر ہونا چاہیے, پاورس ہونا چاہیے, یہ آپ نے کل پڑھا ہے. تو جو اسٹیل جو ہے اٹ از ٹف اینڈ اٹ کین ایزلی بی شیپڈ, یعنی اسٹیل جو ہے ہم اس کو کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں, جو بھی شیپ آپ چاہتے ہیں اس کو ہم بنا سکتے ہیں. سپوز ہم اس کو وائر بناتے ہیں, اس طرح ہم اس کو پائپس بناتے ہیں, ہم اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں. اس طرح جو ادر میٹلز ہوتے ہیں, اس میں ایلومینیم ہے, نکل ہے اور کاپر ہے. تو جو الوائز ہے اٹ گیو اسٹیل ان یوزول ہارڈنیس, ٹفنیس اور ایبلٹی ٹو ریزسٹ رسٹ. تو جو آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو ہم بیک بون آف ماڈرن انڈسٹری کہتے ہیں. پہلے بچوں آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہم اس وقت دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جس میں آئرن یا اسٹیل استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی بڑے سے بڑا چیز لے لو یا چھوٹے سے چھوٹا چیز لے لو. سپوز ہم گاڑی لیں گے, ہم ایروپلین لیں گے, ٹھیک ہے, ہم جو یہاں اس وقت ٹرانسپورٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جس میں آئرن استعمال نہیں ہوتا ہے یا اسٹیل استعمال. اس طرح ہم ایک چھوٹی چیز لیں گے, سوئی, پن, یہ آپ نے دیکھا ہے بہت معمولی چیز ہے لیکن اس میں بھی اسٹیل استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس وقت دنیا میں انڈسٹری چل رہے ہیں, کارخانے چلتے ہیں, ان میں زیادہ تر آئرن اور اسٹیل استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از دا بیک بون آف ماڈرن انڈسٹریز. یعنی جتنے بھی انڈسٹریز اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں, جب تک نہ اس میں آئرن اور اسٹیل استعمال نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری چل سکتی ہے یا بن سکتی ہے. سپوز آپ دیکھتے ہیں شپس, آپ دیکھتے ہیں ٹرینز, آپ دیکھتے ہیں ٹرکس ہو, آٹوز ہو, یہ سب جو ہے یہ اسٹیل سے بنتے ہیں. ایون پنز جو ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں بھی جو اسٹیل ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ اٹ از دا بیک بون آف ادر انڈسٹریز. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 1800 یعنی 18th AD بفور, یعنی 18th سنچری بفور اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان میں جو آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز تھی وہ تقریباً ہر جگہ پر اس کو بنایا جاتا تھا. یعنی اٹ از رننگ, یا ہم اس طرح کہیں گے کہ بفور 18th AD 1800 AD iron and steel industries was located where raw materials, power supply and running water were easily available. یہ ہم نے کل پڑھا ہے. لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں, آفٹر 1950 1950 کے بعد اب کیا ہوا ہے, یہ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری جو ہے یہ اب لارج ایریاز پر اب یہ لوکیٹ ہوتی ہے, نیئر سی پورٹس. ٹھیک ہے, کیوں؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ اب جو دیکھا جاتا ہے کہ اب آبادی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ولیجز, سٹیز, ٹاؤنز, اب ان کی تعداد اب زیادہ ہو گئی ہے. لوگ اب زیادہ آئرن اینڈ اسٹیل کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے, اب یہاں ان چیزوں کا امپورٹ اب زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اب آج کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیل اینڈ آئرن جو ہے اٹ بیکمز ویری لارج اینڈ آئرن اور ہیڈ ٹو بی امپورٹڈ فرام اوورسیز. تو ہندوستان میں کیا ہے, اس کی جو اب ڈیولپمنٹ ہے وہ اب زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اب بہت سے سینٹرز ہیں, یعنی اسٹیل پروڈیوسنگ سینٹرز ہیں. سپوز میں آپ کو ان کی کچھ نام بتاؤں گا, بلیا, درگا پور, اس طرح ہے, برن پور ہے, جمشید پور ہے,
اس طرح ہے بوکارو ہے, یا ویسٹ بنگال, جھارکھنڈ, اڑیسہ, چھتیس گڑھ, ٹھیک ہے. اس طرح ہے وجے ناگپور ہے, اس طرح وشاکھاپٹنم ہے جو کہ آندھرا پردیش میں ہے. تو اس طرح سیلم تامل ناڈو ہے. دے آر دا امپورٹنٹ اسٹیل سینٹرس یوٹیلائزنگ لوکل ریسورس, ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1947 سے پہلے ہندوستان میں تقریباً جو اسٹیل پروڈکشن ہے وہ تھا 1 ملین ٹنز, لیکن آفٹر 1947 اٹ بیکمز 30 ملین ٹنز. یعنی 2002 تک دیکھا گیا ہے کہ جو اسٹیل پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوا ہے 1 ملین ٹن سے 30 ملین ٹن. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اب ڈیمانڈ جو ہے اسٹیل اینڈ آئرن کی جو ڈیمانڈ جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے. تو میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گا. ہندوستان میں ایک انڈسٹریز ہے جس کو ہم ٹسکو بولتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہے پچھلے لیسنز میں, پچھلے سبقوں میں. تو جس کو ہم ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی لمیٹڈ ہم اس کو بولتے ہیں. تو بفور 1947 دیئر واز اونلی 1 آئرن اینڈ اسٹیل پلانٹ ان کنٹری. آپ اندازہ لگاؤ کہ آزادی سے پہلے, جبکہ ہندوستان آزادی بھی نہیں ہوا ہے, کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی اسٹیل پلانٹ یا ہم یہ بولتے ہیں کہ اسٹیل اینڈ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری جو ہے وہ صرف ایک تھی. یہ آپ نے شاید سیوکس میں بھی پڑھا ہے. تو اس کو ہم ٹسکو انڈسٹری بولتے ہیں. تو یہ اٹ واز پرائیویٹلی اونڈ. لیکن آزادی کے بعد تو گورنمنٹ نے کیا کیا, دے ٹوک دا انیشیٹو اینڈ سیٹ اپ سیورل آئرن اینڈ اسٹیل پلانٹس. ٹسکو واز اسٹارٹڈ ان 1907 ایٹ سکچی near the confluence of the rivers Subarmarikha and Kharkia in Jharkhand. تو پیارے بچوں, جو یہ انڈسٹریز ہے آپ آج دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ گاڑی دیکھتے ہیں اس پر ٹاٹا لکھا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے پڑھا ہے سیوکس میں کہ اس جو یہ ٹسکو ہے اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہندوستان میں, کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا ہے, جو کہ اس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی, تو اب برطانیہ کو وہاں بہت سے اسٹیل اور آئرن اینڈ اسٹیل آئٹمز کی وہاں ضرورت پڑی. تو اس وقت اس ٹسکو کمپنی نے بہت سی تعداد میں ان کی جو وہیکل ضرورت تھی یا ان کو جو وہاں سامان کی ضرورت ہے, اس کمپنی نے اس وقت بہت سا سامان انگریزوں کو فراہم کیا ہے. تو اس طرح یہ جو یہ کمپنی ہے یہ جمشید پور میں ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ گاڑی دیکھتے ہیں اس کے آگے لکھتا ہے ٹاٹا, لکھا ہوا ہے اس پر, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی آج بھی بہت سارا کام کر رہی ہے. اسی طرح یو ایس اے میں ایک جگہ ہے جس کو ہم پیٹرز برگ کہتے ہیں. تو یہاں اٹ از آلسو این امپورٹنٹ اسٹیل سٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. تو دس اسٹیل انڈسٹری ایٹ پیٹرزبرگ enjoys location advantages. Some of the raw materials such as coal is available locally, while the iron ores comes from the iron mines at Minnesota about 1500 kilometer from Petersburg. تو یہ پیٹرزبرگ ہے, تو یہ یو ایس اے میں ایک سٹی ہے. تو یہاں سٹیل اینڈ یہاں جو آئرن اینڈ سٹیل ہے وہ بہت تعداد میں ملتا ہے. اسی طرح آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ویری فیو آف دا لارج اسٹیل ملز آر ان پیٹرزبرگ اٹ سیلف. They are located
in the valley of the Monongahela and Allegheny rivers above Petersburg and along the Ohi River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. اب اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے یہ دوسری میجر انڈسٹریز ہے اور یہ اولڈسٹ انڈسٹریز ان دا ورلڈ ہے. تو till the industrial revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques. یہ آپ نے پڑھے ہیں پچھلے کلاسوں میں کہ 18th century سے پہلے لوگ ہاتھوں سے یہ کپڑے بناتے تھے. ٹھیک ہے. سپوز سپننگ ٹیکنیکس, ویلز اینڈ لومز. لیکن 18th century کے بعد جب ریولیوشن ہوا ہے تو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری وجود میں آئی ہے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے جو ٹیکسٹائل ہے, جو کلاتھس ہے, وہ بہت اس نے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے. تو انڈیا ہیز اے glorious tradition of product good quality cotton textiles. Before British rule, India hand spun and hand woven cloth already had a wide market. لوگ ہاتھوں سے وہ کپڑے بناتے تھے کیونکہ ہندوستان کے کپڑوں کی جو مانگ ہے وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں, خاص کر برطانیہ میں یہاں کی جو کپڑے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ہندوستان میں جو پہلی ٹیکسٹائل مل تھی وہ ممبئی میں 1854 میں تھی یا اسٹیبلشڈ ہوئی ہے, کیونکہ ممبئی میں جو وارم موئسٹ کلائمیٹ تھا وہ اس کے لیے موافق تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اب ممبئی کے علاوہ اب اس جو یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ اب دوسرے شہروں میں بھی ہے. فار ایگزامپل احمد آباد, تو اٹ از لوکیٹڈ ان گجرات. تو یہاں بھی جو پہلی مل تھی اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1859. 1859 میں یہ کاٹن اینڈ ٹیکسٹائل مل تھی, یہ بنائی گئی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہندوستان کے مختلف شہروں میں اب یہ جو ٹیکسٹائل ملز ہیں یہ ہیں, میں ان کی آپ کو نام بتاؤں گا. کانپور ہے, چنئی ہے, احمد آباد ہے, ممبئی ہے, کولکتہ ہے, اس طرح پانڈیچیری ہے, اور یہ سینٹرز ہیں جہاں آج بہت سے ٹیکسٹائلز انڈسٹریز ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوساکا, یہ جاپان میں, اٹ از امپورٹنٹ ٹیکسٹائل سینٹر آف جاپان, آلسو نون ایز, اس کو ہم مانچسٹر آف جاپان بھی بولتے ہیں. دا ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈیولپڈ ان اوساکا ڈیو ٹو سیورل جغرافیکل فیکٹرز. تو ان شارٹ ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت جو یہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں یہ اب دنیا کے ہر کونے میں ہیں, اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جو یہ کلاتھس ہیں ان کی تعداد ہر جگہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انڈسٹری اب دن بدن ترقی کر رہی ہے. اس کے بعد جو تیسری میجر انڈسٹریز ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہم آئی ٹی بھی بولتے ہیں. تو جو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری یہ ڈیلز ان دا اسٹوریج, پروسیسنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف انفارمیشن. ٹوڈے دس انڈسٹریز ہیو بیکم گلوبل. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اب جو بھی ڈپینڈ ہے یہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی پر ہی ہے. تو اس کا دوسرا نام ہے اب سن رائز انڈسٹری, کیونکہ یہ
दिन ब दिन जो है ये अब आफ्ताब की तरह ये अब उबलती है, सनराइज है ये अब उबलती है. तो the main factors guiding the location of these industries are resource availability, cost and infrastructure. The major hubs of the IT industries are Silicon Valley, California and Bangalore in India. यानी जो इसकी मेजर हब्स हैं, जो सेंटर्स हैं IT इंडस्ट्रीज के हैं, वो 3 जगहों पर है. एक है सिलिकॉन वैली, इस तरह दूसरा है कैलिफोर्निया एंड हिंदुस्तान में ये बेंगलोर में है. क्यों बेंगलोर में है, क्यों है? क्योंकि ये इसके लिए बिल्कुल मौजून है. द सिटी इज नोन फॉर द मिल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इसका जो ये क्लाइमेट है ये माइल्ड है. तो इस तरह जो सिलिकॉन वैली है ये भी इस इंडस्ट्री के लिए मुवाफिक है. तो मैं अब इसको हम सनराइज इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जो ये दुनिया है अब ये इंटरनेट में कैद हो गया है. यानी सब कुछ अब आज इंटरनेट से चलता है. मोबाइल पर आज सब कुछ जो है, एक वक्त ऐसा होगा कि ये जो कागजात हैं ये सब खत्म किए जाएंगे और सारा जो निज़ाम है, दुनिया का सब निज़ाम जो है ये सिर्फ इंटरनेट पर होगा. तो जो इंटरनेट है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से वाबस्ता है. तो ये था रीजनस एंड मेजर इंडस्ट्रीज. आज अब अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये भी इंडस्ट्रीज के मामले में पीछे नहीं है. हमारे जम्मू कश्मीर में मेजर पब्लिक सेक्टर्स हैं. सपोज यहाँ जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड है. आप देखते हैं कि सीमेंट जो है, जम्मू कश्मीर का सीमेंट जो है ये सारे हिंदुस्तान में मशहूर है. तो यहाँ इसकी इंडस्ट्रीज है. इस तरह यहाँ गड़ी, जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो गड़ियाँ हैं, HMT गड़ियाँ जो हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल जो है, इसकी इंडस्ट्रीज भी हमारे जम्मू कश्मीर में है. और इसके बाद यहाँ और एक इंडस्ट्रीज है, वो है वूलन मिल, जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं. और इसके बाद और एक इंडस्ट्रीज हमारे जम्मू कश्मीर में है, वो है सिल्क इंडस्ट्रीज है, जहाँ सिल्क तैयार किया जाता है. क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो काश्त है वो जो हमारा रेशम है इसकी होती है. तो फिर इसको सिल्क फैक्ट्री में लिया जाता है, तो वहाँ उसको सिल्क बनाया जाता है. इसके बाद और एक इंडस्ट्रीज हमारे जम्मू कश्मीर में है, वो है